السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ امید ہے کہ کل کا دن آپ نے شکر گزاری کے ساتھ گزارا ہوگا۔ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے چاروں طرف اتنے سارے اپنے انعامات بکھیرے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے صرف ایک دیکھنے والی آنکھ اور احساس کرنے والا دل چاہیے۔ ایسی آنکھ جو واقعی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان سکے، اور ایسا دل جو اللہ تعالیٰ کی احسان مندی کے ساتھ معمور ہو۔ جذبہ شکر اٹ سیلف ایک نعمت ہے جس کو حاصل ہو جائے، اس کا انحصار اس بات پہ نہیں کہ کس کے پاس کتنی زیادہ نعمتیں ہیں تبھی وہ شکر ادا کرے گا، بلکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ کہ کس کے پاس احساس کرنے والا دل موجود ہے، چاہے نعمتیں اس کے پاس کم ہیں دوسروں کی نسبت۔ انسان جب نعمتوں میں گھرا ہوتا ہے تو احساس ہی نہیں کرتا کہ یہ نعمتیں کتنی بڑی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عنایت فرمائی ہوئی ہے، یہ اس کا بڑا کرم ہے، بلکہ وہ ان کو معمولی سمجھتا ہے اور روزمرہ کی ایک روٹین سمجھتا ہے۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو ہم بن مانگے استعمال کر رہے ہیں، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ سے کبھی مانگی نہیں، کبھی ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، کبھی ان کے لیے روئے نہیں۔ جیسے مثلاً آپ صبح اٹھتے ہیں، باتھ روم جاتے ہیں، اپنی حاجت پوری کرتے ہیں، آپ پھر واپس آتے ہیں، آپ آ کے اپنے کام کرتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، یہ سارے دن کے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں۔ یہ سب وہ کام ہیں جن کو ہم روزانہ کرتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم خود ہی کر رہے ہیں، اور وہ کوئی بڑی بڑی چیزیں ہوں گی جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، مگر یہ تو ظاہر ہے یہ ایک تو روز کی چیز ہے، معمولی بات ہے، یہ کوئی بڑا کام ہی نہیں ہے، لہٰذا ان میں ہمیں کوئی شاید محتاجی ہی نہیں ہے۔ ان میں بھی ہم اللہ کے اذن کے محتاج ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مانگنے سے پہلے ہی ہمیں یہ عطا کر دی ہوئی۔ ان لوگوں سے جا کے پوچھیں جو اس وقت ہسپتال کے کسی بستر پہ ڈائپر میں پڑے ہوئے، جن کے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے، وہ جو نگل نہیں پاتے اور ان کو نالیاں لگائی ہوئی ہیں، ان سے ان کو کھانا مل رہا ہے، ان سے ذرا جا کے حال پوچھیں کہ جن کا دماغ کام نہیں کرتا، اور ان سے جا کے پوچھیں جو بھول چکے ہیں، ڈائمینشیا کے مریض، کھانا پینا چلنا پھرنا بولنا، حتیٰ کہ اپنے پیارے رشتوں کو بھی بھول چکے ہیں۔ ان سے جا کے پوچھیں جو بستر سے اٹھنے کے لیے بھی کسی کو آواز دیتے ہیں کہ کوئی آئے تو ہمیں بستر سے اٹھا کے کھڑا کرے تاکہ ہم واش روم تک جا سکیں۔ تو ہم نے سوچا ہوا ہے کہ ان ساری چیزوں میں شاید ہم خود کفیل ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، اور شاید اسی طرح یہ ہمارا اپنا ہی کوئی کمال ہے، حالانکہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو شکر گزاری کے لیے ہمیں ایک موقع ہے کہ ہم ہر اپنی کروٹ پہ، ہر اٹھنے پہ، ہر بیٹھنے پہ، لیٹنے پہ، چلنے پہ، دیکھنے پہ، سننے پہ، سوچنے پہ، سب پہ شکر ادا کریں۔ ہم بغیر سہارے کے چل پاتے ہیں، ہم بغیر کسی کی محتاجی کے خود پڑھ سکتے ہیں، ہم بغیر آلے لگائے ہوئے سن سکتے ہیں۔ کیا یہ شکر کے مقام نہیں ہے؟ ہر قدم شکر کا مقام ہے،
ہر لقمہ جو ہم منہ میں ڈالتے ہیں اور اس کو چبا پاتے ہیں اور اس کا ذائقہ لے پاتے ہیں، اس کا مزہ محسوس کر پاتے ہیں، یہ شکر کا محتاج ہے، اس پہ شکر کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی کام ہم پورا دن میں روزانہ کرتے ہیں بغیر تکلیف کے، بغیر کسی کی ہیلپ لیے ہوئے، یہ چھوٹے کام نہیں ہیں، یہ بڑے کام ہیں، مگر ہم ان کو کبھی گنتے ہی نہیں، ان کو کبھی نعمت سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر! حتیٰ کہ آنکھوں کا جھپکنا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ایک کروڑ پتی امریکی تھا جس کو ایک عارضہ لاحق تھا کہ وہ آنکھیں نہیں جھپک سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں صبح کو اس کے نوکر چپکا دیتے تھے اور شام کو بند کر دیتے تھے۔ اسے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی خواہش ایسی ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائے۔ وہ کہنے لگا، میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں خود اپنی آنکھیں جھپکا سکوں اور ان کے لیے میں پوری اپنی دولت دینے کو تیار ہوں، صرف اتنے چھوٹے سے کام کے لیے جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اور یہ باتیں سچی ہیں، یہ بات سچی ہے، یہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے۔ واقعی انسان کو نعمتوں کی قدر تب آتی ہے جب نعمت اس سے چھن جاتی ہے یا جب نعمت اس کے پاس نہیں ہوتی، تو ہم تو کبھی اس مالک کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ جتنا کچھ ہمارے پاس ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی بھی اگر شکر ادا کرتے رہیں تو ہم نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں اور ہر پل ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ عروہ بن زبیر کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب بھی کبھی کھانے پینے کو کوئی چیز دی جاتی، یہاں تک کہ اگر دوا بھی دی جاتی، تو اسے کھاتے یا پیتے ہوئے کہتے تھے سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ، تیری نعمت ہمارے پاس اس وقت آئی جب ہم سراسر برائیوں میں مصروف تھے۔ ہم نے اس نعمت کی وجہ سے اچھی طرح صبح شام کیے۔ ہم تجھ سے درخواست کرتے اس نعمت کو پورا کر دے اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس پر تیرا شکر ادا کریں۔ تو دیکھیں کس طرح سے وہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ ایک شخص تھا، حکایت ہے ایک، کہ مفلس تھا، غریب تھا، اور وہ اپنی غریبی کا بہت رونا روتا تھا، جیسے کہ اکثر لوگ روتے رہتے ہیں، جی کچھ نہیں ہے، مارے گئے، وہ لٹ گئے، بس کیا کریں۔ تو ایک آدمی جو بہت مالدار تھا اس کے پاس آیا اور اس نے کہا، میں تمہیں 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں، تم اپنا ایک پاؤں کاٹ کے مجھے دے دو۔ وہ جو غریب آدمی تھا یہ سن کر ناراض ہو گیا اور اس نے صاف جواب دے دیا کہ ایسا میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس مالدار نے کہا، چلو دوست، پاؤں نہ صحیح، ایک ہاتھ ہی کاٹ کے دے دو، تمہارے دوسرے ہاتھ سے بہت سے کام ہو سکتے ہیں۔ اس غریب آدمی نے کہا، ہرگز نہیں۔ اس مالدار نے کہا، اچھا ہاتھ نہ صحیح، ایک آنکھ دے دو، 1 کروڑ روپیہ دوں گا، اس سے تمہیں کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا، ایک آنکھ سے تم دنیا کے کام کاج کر سکتے ہو۔ غریب آدمی نے کہا، ہرگز نہیں، میں ایک آنکھ بھی نہیں دے سکتا۔ اس مالدار نے کہا، اچھا اب میں تم سے آخری بات کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ کہ تم مجھے اپنا ایک کان کاٹ کے دے دو، اس سے تو کوئی حرج نہیں ہوگا نا۔ سوالی بگڑ کے بولا، ایسا میں ہرگز نہیں کروں گا۔ اس مالدار نے کہا، پھر ذرا غور تو کرو کہ کروڑوں کا سامان لیے ہوئے تم پھر رہے ہو، اس کے باوجود تم روتے ہو کہ میں مفلس ہوں۔ تمہارا تو ہر عضو جو میں نے کروڑوں کے عوض مانگا تھا وہ تم دینے پر تیار نہیں ہوئے، یہ کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، تبھی تو تم نہیں مانے۔ اب بتاؤ، تم مفلس ہو یا کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو؟ وہ واقعی انسان اگر دیکھے، جو بھی رونا وہ روتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اور کتنی دولتیں عطا فرمائی ہیں، وہ دولت مند ہے۔ صرف پیسہ انسان کو دولت مند نہیں کرتا، یہ نعمتیں ہیں جو اس کو دولت مند کیے میں۔
آپ دیکھیں کئی لوگ ہسپتالوں میں پڑے، ان کو ایک کڈنی کی ضرورت ہوتی، وہ کروڑوں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، نہیں میچ ہو رہا، نہیں مل رہا. تو ہم اس چیز کا شاید احساس ہی نہیں کرتے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، احساس کے بغیر زندگی گزارتے ہیں. جیسے رابعہ بصریہ کے بارے میں ایک حکایت آتی ہے کہ ایک دن ایک آدمی اپنے سر میں درد کی شکایت لے کر ان کے پاس پہنچا اور ہائے وائے کرتا جا رہا تھا. اس نے سر کو پٹی سے باندھا ہوا تھا اور کہنے لگا کہ بڑا سر درد ہے. تو رابعہ بصریہ نے فرمایا، اے آدمی، اتنی دیر اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت دیے رکھی، کبھی تو نے شکر کی پٹی بھی باندھی تھی؟ آج ذرا سا سر کو درد ہوا تو ناشکری کی پٹی باندھ کے آ گئے. اللہ اکبر. تو انسان اس احساس کے ساتھ زندگی گزارے کہ میرے رب نے مجھے بہت انعامات سے نوازا ہوا ہے، میرے اوپر بڑا ہی کرم کیا ہوا ہے، اور ان نعمتوں کو جو میرے پاس ہیں میں تو ان کا شکر ہی کبھی ادا نہیں کر سکتی. دیکھیں شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی دنیا کے معاملے میں اس شخص کی طرف دیکھتا رہے جو اس سے نیچے ہے. جیسے اس وقت دنیا میں بہت سارے ہم سے کم نعمتوں والے لوگ ہیں، یا جن کے پاس مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، جو تکلیفوں میں مبتلا ہیں، جنگوں کے اندر ہیں. وہ رات کو سو بھی نہیں پاتے کیونکہ بم گر رہے ہیں، ان کو اٹھ کے دوڑنا پڑتا ہے. وہ کیا کریں کہ رات کی نیند تک ان کے نصیب میں نہیں ہے. اور تو باتیں بات کی ہیں، نیند بھی ان کے نصیب میں نہیں کہ وہ چین کی نیند سو تو جائیں. آپ اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں، آپ سو سکتے ہیں، وہ سو بھی نہیں سکتے. خوف کا عالم اتنا ہے. تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے ہمیشہ نیچے کی طرف دیکھیں. جو چیز بھی آپ کی زبان پر شکایت کی صورت میں آ رہی ہے، آپ اس کے بارے میں کسی ایسے کو دیکھیں جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے. مثلا ہم اگر کسی تکلیف کا رونا رو رہے ہیں تو اس کو دیکھیں جو ہم سے زیادہ تکلیف میں. اگر ہم ایک چھوٹے سے گھر ہونے کا، گھر میں تنگی کا، بھئی میرے پاس اتنے بیڈ روم نہیں کہ ہر بچہ اپنا الگ الگ بیڈ روم میں سوئے، چھوٹا گھر ہے، تنگی ہو رہی ہے، تو ان کو دیکھیں جو ٹینٹ میں سو رہے ہیں. دیکھیں اگر میرے پاس بڑی اچھی گاڑی نہیں، چھوٹی گاڑی ہے، روز خراب رہ جاتی ہے، اور میں اس کی شکایت کر رہی ہوں، تو ان کو دیکھیں جس کے پاس گاڑی بھی نہیں. تو بہت ساری چیزوں میں ہمارے پاس شکر گزاری کے لیے مواقع ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آتے. تو دنیا کے معاملے میں اس کی طرف دیکھیں جو نیچے ہے، اور دین کے معاملے میں اس کی طرف دیکھیں جو آپ سے اوپر ہے. کہ دیکھو فلاں نے اتنا قرآن یاد کر لیا، فلاں تہجد پڑھتا ہے، فلاں اتنے نوافل ادا کرتا ہے، فلاں کا اخلاق کتنا اچھا ہے، فلاں دوسروں کی کتنی کام آتا ہے، ان کی کتنی خدمت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ کتنا بھلا سلوک کرتا ہے، فلاں کتنا صدقہ کرنے والا ہے. اس طرح سے آپ ان لوگوں کی طرف دیکھا کیجئے جو دین کے معاملے میں آپ سے آگے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر شکر گزاری کے جذبات آئیں گے، صبر کے جذبات آئیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں جس شخص میں پائی جائیں اللہ تعالیٰ اسے صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے، اور جس میں وہ نہ پائی جائیں اللہ تعالیٰ اس کو ناشکرہ لکھتا ہے اور بے صبرہ لکھتا ہے. اور یہی دو خصلتیں کہ دین کے معاملے میں انسان اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے جو دین میں آگے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھے. شیخ سعدی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ میرے پاس جوتا نہیں ہے اور نہ ہی جوتا خریدنے کے پیسے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں سخت دل ہو کے، یعنی سخت تنگ دل ہو کے مسجد میں جا بیٹھا. تو وہاں پہ ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے.
کہتے ہیں اس سے میرے دل میں شکر کا ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ چلو اگر جوتا نہیں تو کم از کم میرے پاؤں تو سلامت ہے. لہذا شکر گزاری میں زندگی گزاری ہے. ایک خاتون کو دانت میں شدید درد ہوا. تکلیف کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ لیٹنا ممکن نہیں تھا. اگر درد تھما ہوتا تو لیٹتے ہی اور زیادہ ہو جاتا تھا. پوری رات ان کی گزر گئی بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے بیان کیا کہ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے یہ شدید احساس ہوا، یہ جو ہم دن بھر کام کرتے رہتے ہیں اور رات کو مزے سے بستر پر لیٹ جاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. لہٰذا شکر کی نعمت اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شکر کرنے والا دل عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما. جذبہ شکر پیدا کرنے کے لیے ایک ذریعہ قناعت کا بھی ہے کہ انسان قناعت سے رہے. قناعت کا یہ مطلب نہیں کہ انسان روزی میں کوشش نہ کرے، بلکہ قناعت سے یہ مطلب ہے کہ حلال ذریعے سے جتنا مل جائے اس کے اوپر راضی رہے، اس کے اوپر شکر گزاری کرتا رہے، حرام کی طرف نہ جائے. جو شخص زیادہ کی حرص کرتا ہے اسے شکر گزاری نصیب نہیں ہوتی. بہت زیادہ بس کسی طرح بھی مل جائے، حرام ہو حلال ہو کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا، تو پھر وہ شکر گزار نہیں رہ پاتا. تو یہ مہینہ شکر گزاری کرنے کا اور دعائیں کرنے کا. دعا بھی آپ اس مہینے میں بہت زیادہ مانگیں، بہت بڑھا دیں. آپ چاہے روزہ رکھ پا رہے ہیں یا نہیں رکھ پا رہے، اپنے کسی مرض کی وجہ سے، کسی ایسی وجہ سے جو آپ کے پاس شرعی عذر ہے، تو بھی آپ دعائیں تو مانگ سکتے. بیمار بھی دعا مانگ سکتا ہے، لیٹے لیٹے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، کھڑے چلے پھرتے بیٹھے ہر حال میں دعا مانگی جا سکتی ہے. اس کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، کیونکہ دعا کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ بھی عبادت ہے، بلکہ مخل عبادت ہے، عبادت کی روح ہے. تو دعا مانگا کریں، سارا دن مانگتے رہیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگے، بڑی چیز مانگے، جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ مانگے. اور ایک بار نہیں مانگے، بار بار مانگے. اللہ تعالیٰ سے شرم نہ کریں مانگتے ہوئے. ضد کرا کریں، جیسے بچہ ضد کرتا ہے نا ماں سے مانگتے ہوئے، اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں بھی ضد کیا کریں کہ اللہ تجھ سے ہی لینا ہے، اللہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں، اللہ تیرے در کے سوا کدھر جاؤں، اللہ میرا کوئی ہے ہی نہیں سہارا، ملنا ہے تو تجھ سے ملنا ہے، اللہ میں نے تیرے سے ہی لینا ہے. تو دعا میں ضد لائیں، یہ اچھی ہے دعا میں. اور اس میں بار بار مانگے، تڑپ کے مانگے. اصل میں ہم کہتے ہیں ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی، یہ بات نہیں ہے. اصل میں ہمیں مانگنا آتا نہیں، ہماری ضرورت ایسی نہیں کہ جو ہم کہیں کہ یہ مجھے اتنی شدید ضرورت ہے. جس کو ضرورت ہو نا، تو آپ دیکھ لیں ایک ڈوبنے والے کی مثال. جو انسان ڈوب رہا ہے پانی میں اور کہتا ہے بچاؤ 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 بچاؤ، اس کو کس نے سکھایا یہ کہنا؟ کیا اس نے کہیں سے سیکھا؟ نہیں. اس کی جو ضرورت تھی اس نے اس سے سکھا دیا کہ کیسے مانگنا، کیسے مدد طلب کرنی ہے. تو ہماری جو ضرورت ہے جتنی شدید ہوتی ہے نا، اتنا ہی ہم مانگنے میں حرص دکھا سکتے ہیں، اتنا ہی ہمیں مانگنا آ جاتا ہے. تو دعا عبادت کی روح ہے. دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کی نہ کوئی جگہ ہے نہ کوئی وقت مقرر ہے کہ آپ نے صرف اس گھڑی میں مانگنا ہے، یا آپ نے صرف مکہ مدینہ جا کے مانگنا ہے، یا آپ نے صرف وضو کر کے مانگنا ہے. آپ ہر حال میں مانگے، ہر وقت مانگے، ہر جگہ مانگے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ایسی نہیں جو دعا سے خالی گزری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں شامل تھے سونے جاگنے کی دعائیں، اچھا برا خواب دیکھنے کی دعائیں،
बाथरूम यूज करने की दुआएं, दाखिल होते वक्त निकलते वक्त की दुआएं, अब तो घर से निकलने की दुआएं, घर में दाखिल होने की दुआएं, मस्जिद में जाने की दुआएं, मस्जिद से निकलने की दुआएं, इवन आईना देखने की दुआएं, खाना खाने की पीने की दुआएं, मेजबान के हक में दुआएं, मजलिस के कफारे की, मतलब इतनी बेशुमार दुआएं हैं जो ना सिर्फ यानी अ, अपनी दीनी लिहाज से जो हैं, बल्कि दुनियावी चीजों में भी जो भी दुआएं हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दी। तो दुआ को सिर्फ ये ना समझे कि मेरी जरूरत के लिए मैं मांग रही हूँ और अब तो मुझे कोई जरूरत है ही नहीं तो लिहाजा मुझे मांगने की भी हाजत नहीं है। नहीं, दुआ इसलिए भी मांगे कि ये इबादत है। जितनी देर मैं दुआ मांग रही हूँ, मैं अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन बांधे में, मेरा अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक हो गया। ठीक है, तो दुआ को ऐसे फालतू चीज ना समझे और ये ना सोचें कि अल्लाह ताला कहेगा कि हर वक्त मांगती रहती है, तो बल्कि अल्लाह ताला खुश होता है। देखिए, कोई इंसान आपसे बार बार मांगे या एक दफा भी मांगने आता है ना, अब आप क्या देते हैं, अब दोबारा ना मांगना, अब मैंने इतना कुछ तुम्हें दे दिया। अल्लाह ताला ये पसंद करता है कि बंदा बार बार उसकी तरफ रुजू करे, बार बार उसकी तरफ आए, बार बार उससे मांगे और मांगता ही जाए। और कभी भी दुआ में डिले हो जाए, जो आपने मांगी है वो उसी वक्त नहीं पूरी हो रही, तो जल्दबाजी ना कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा हूँ। सोचिए, अब वो दुआ हजारों साल बाद कबूल हुई थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ। तो जल्दी ना करें कि बस हम मैंने इधर दुआ मांगी, या मैं 1 साल से कर रही हूँ दुआ, मैं कितने महीने से कर रही हूँ, मैं तो दुआ मांग मांग के थक गई हूँ, मेरी ये दुआ नहीं कबूल हुई, ये ना कहें। कभी मायूस ना हो, दुआ को पूरे यकीन के साथ मांगे कि ये कबूल जरूर होगी, आज नहीं तो कल हो जाएगी, हो सकता है मेरे मरने के बाद कबूल हो जाए। बाज लोग ऐसे देखे गए हैं, अपने औलादों के लिए बहुत दुआएं करते थे, उनकी जिंदगी में तो औलाद उस तरह से नहीं बनी जैसे वो चाहते थे, लेकिन उनकी वफात के बाद वो औलाद इतनी अच्छी सदका जारिया बनी अपने वालिदैन के लिए कि लोग रश करते थे कि ऐसी औलाद हमारी भी हो। तो बाज दफा इंसान दुनिया से चला जाता है और उसकी औलाद कैसे अल्लाह के रास्ते पे दौड़ने लगती है। पिछले दिनों का ही वाकया है कि एक शख्स का जनाजा मस्जिद में आया, वो मुसलमान हुआ था किसी और मजहब से। उसके जनाजे के साथ उसके 3 बेटे थे जिन्होंने उसी दिन इस्लाम कबूल किया, शहादा ली मस्जिद में। और जाहिर है, अपनी जिंदगी में यही गुमान किया जा सकता है कि वो बाप यकीनन, क्योंकि वो भी रिवर्टेड था, वो भी इस्लाम लाया था, तो वो यकीनन अपने बेटों को कहता होगा इस्लाम लाने के लिए, लेकिन वो नहीं लाए। मगर हाँ, जो ही उसकी आंख बंद हुई, उसका जनाजा सामने पड़ा हुआ था और तीनों बेटों ने शहादत ली, यानी उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो पता नहीं वालदैन की कितनी तड़प होती है अपनी औलाद के लिए। कभी भी इसके अंदर ये ना महसूस करें कि मैं दुआ मांगने में नाकाम रह गई, मेरी तो दुआ कबूलियत से खाली है, मैं महरूम रह गई। नहीं, दुआ बहुत बड़ी दौलत है जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई और इसके दरवाजे हमारे लिए खुले रखे में। अल्लाह ताला हर दुआ को कबूल करता है, हर दुआ अल्लाह ताला पूरी कर सकता है। वो अला कुल्ली शैइन कदीर है। दुनिया में जो भी दुआ आप मांगना चाहते हैं, जो चाहे मांगे, अल्लाह ताला देने पर कादिर है। याद रखिए, उसके खजानों में कोई कमी नहीं, वो बखील भी नहीं है, वो गनी है और उसके लिए आसान भी बहुत है। आसान भी बहुत है, मुश्किल थोड़ी है कि उसने कोई उसको कोई तरद्दुद हो उसको पूरा करने में। अब किसी के लिए तो मुश्किल होता तो वो इसलिए हमारी जो भी डिमांड होती है वो मान नहीं सकता, उसके लिए मामला करना जरा उसके बस में नहीं हो पाता। अल्लाह ताला की तो बस में हर चीज है और इतना आसान है कि बस उसने कुन कहना है और हो जाना। तो वो जो चाहे अता फरमाए। मगफरत की भी दुआएं मांगे, दुनिया और आखिरत की भलाइयों की भी दुआएं मांगे, जो दुनिया की हाजतें हैं वो भी मांगे और जो आखिरत की आप चाहते हैं वो भी मांगे।
किसी चीज को नामुमकिन ना समझे कि नहीं मुझे कहाँ से ये मिल सकता है। नहीं, मांगते रहिए, मांगते रहिए, और सिर्फ दुआ अल्लाह ताला से ही मांगिए। इसमें किसी को भी शामिल ना कीजिए। दुआ करते वक्त किसी को वसीला बनाने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, क्योंकि वो ही मुश्किल कुशा है, वो ही हाजत रवा है। किसी के सदके कहने की जरूरत नहीं, फलां के सदके दे दे, फलां के नहीं। आप अल्लाह ताला से ही कहें, अल्लाह तूने ही मेरी पूरी करनी। किसी को भी आपको जरिया बनाने की जरूरत नहीं है। और दुआ को मांगने का और इसकी कबूलियत का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि पहले अल्लाह ताला की जितनी तारीफ आप कर सकते हैं करें। आपको कोई ऐसी आयतें याद हैं तो वो मांगे, वो आप कहें, या अल्लाह ताला की तारीफ के और कलिमात, उसकी बुजुर्ग की, उसकी कुदरतों के कलिमात कहिए। उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़िए और उसके बाद अपनी हाजत बयान कीजिए। याद रखिए दुआ एक बेहतरीन तोहफा भी है और हमारे लिए हथियार भी है। तो आज की दुआ है, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। अल्लाह मैं तेरी मदद चाहती हूँ तेरा बेहतरीन जिक्र करने में, शुक्र करने में, कि अल्लाह जिक्र भी तेरा कर सकूं, शुक्र भी कर सकूं और तेरी बेहतरीन इबादत कर सकूं। ये आज आप अपनी दुआओं में शामिल कर लीजिएगा। और आज का जो जिक्र है वो जिक्र है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बेहतरीन जिक्र है, सब जिक्रों पे, अज़कार पे टॉप पे है, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसका आखिरी कलमा ये होगा, यानी दुनिया से जाते वक्त जिसकी जुबान पे ये कलमा होगा वो जरूर जन्नत में दाखिल होगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी जुबानों पे भी ये कलिमा जारी कर देना हमारे मरते वक्त। हदीस में आता है जो जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ये कलिमा अर्श तक पहुंच जाता है, जब तक बंदा कबीरा गुनाहों से बचता रहता है। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी रहमत पाने वाला कलिमा है, और मरने वाले को भी इसकी तलकीन करनी चाहिए ताकि उसका आखिरी कलिमा ये बन जाए। तो जब हम अपनी जुबान पे इस कलिमे को जारी रखेंगे तो हम अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि हमारे जुबान पर ये कलिमा ही हो जिस वक्त कि हम दुनिया से जाने वाले हों। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए, हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा दे, और हमारे लिए हमारा खात्मा ईमान पर फरमा दे, खात्मा बिल खैर फरमा दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।